کسی شخص کے بارے میں یہ کب طے ہوتا ہے کہ وہ کافر ہے؟ اور کیا کوئی عالم یا مسلم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے۔ اس کے لیے آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 610 عیسوی میں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 610 عیسوی میں آپ پر پہلی وحی اور فرسٹ ریویلیشن ہوا۔ جب آپ پر ریویلیشن ہوا تو آپ نے انذار اور تبشیر کا کام کرنا شروع کیا، یعنی ٹو میک پیپل اویئر آف دا ڈیوائن پلاننگ، کریشن پلان آف گاڈ۔ آپ نے یہ مشن شروع کر دیا۔ پروفٹ محمد دا فائنل پروفٹ آف گاڈ کا مشن کیا تھا؟ آپ کا مشن تھا میکنگ پیپل اویئر فرام دا کریشن پلان آف گاڈ۔ یہ آپ کا مشن تھا، آپ نے یہ شروع کر دیا، اور آپ اپنی تمام صلاحیتوں اور کامل دردمندگی اور خیرخواہانہ جذبات اور رویے کے ساتھ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے، لوگوں نے آپ کی مخالفتیں کی، لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں پہنچائیں، ٹارچر کیا، آپ کے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا، آپ کے مشن کے خلاف پرسیکیوشن کی ایک مہم شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے مسلسل لوگوں کو ایھا الناس، یا اے میری قوم کے لوگوں، ایھا الناس یعنی اے لوگ، یا اے میرے بھائیوں کے نام سے، یا اے انسان کے لفظ میں ہی خطاب کیا۔ آپ نے کبھی بھی کسی کو کافر نہیں کہا، کیونکہ یہ آپ کے بھی جورسڈکشن اور اختیار میں نہیں تھا۔ اس طرح آپ نے 13 سال تک کامل صبر کے ساتھ اہل مکہ تک خدا کا پیغام پہنچایا، کامل صبر کے ساتھ، یک طرفہ صبر کے ساتھ۔ آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، جسمانی اذیتیں دی گئیں، آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کو، یعنی آپ کی فیملی کے لوگوں کا 3 سال تک بائیکاٹ ہوا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں آپ پہاڑی علاقے میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئے، گھاس پھوس کھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس پوری مدت میں آپ نے کبھی بھی کسی کے خلاف کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مسلسل اسی طریقے سے آپ نے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس طرح 13 سال کی مدت پوری ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے معاصرین نے، آپ کے کنٹمپرری پیپل نے آپ کے قتل اور آپ کے مرڈر کی بھی پلاننگ کر لی۔ ڈسپائٹ آف آل دوز تھنگس، آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کو کافر نہیں کہا۔ بالکل آخر میں جب یہ معاملہ اتمام حجت تک پہنچ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہ کہہ دو کہ اے انکار کرنے والے، کہہ دو اے انکار کرنے والے۔ اور اس پورے چیپٹر کو آپ پڑھیے، سورہ کافرون کو، جو قرآن میں موجود ہے 30واں پارہ میں، اس پورے چیپٹر کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظریہ پیش کر دیا اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ۔ وہ کیا ہے کہ پیغمبر یہ کہہ دو کہ اے انکار کرنے والوں، ٹھیک ہے، اب تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے، تم اپنے نظریے اور اپنے ریلیجن پر عمل کرو، میں اپنے نظریے اور اپنے ریلیجن پر عمل کروں۔ میری جو ذمہ داری تھی، میرا جو کام تھا، میں نے وہ کر دیا، یعنی میری ذمہ داری تھی پہنچانا، میں نے پہنچا دیا۔ اب تم اللہ کی نظر میں انکار کرنے والے قرار پائے۔ تو غور کیجئے کہ 13 سال تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاصر قوم یعنی کنٹمپرری پیپل تک خدا کا پیغام پہنچایا، اور مکمل معنوں میں صبر کے ساتھ پہنچایا، ہر اذیتیں برداشت کی۔ اب بھی آپ نے خود سے اپنی زبان سے یہ کلمہ نہیں کہا، بلکہ اب اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ اے انکار کرنے والے۔ تو اللہ کے کمانڈمنٹ کے تحت پیغمبر اپنی کنٹمپرری قوم کو، کنٹمپرری پیپل کو یہ کہتا ہے کہ اے انکار کرنے والوں۔ تو اب یہ سوال کہ کسی شخص یا کسی گروہ کے بارے میں یہ کب اسٹیبلش ہوتا ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کافر ہو، تو اس طرح کی دعوتی جد و جہد کے بعد، پیغمبرانہ جد و جہد کے بعد، جب ایک پیغمبر 13 سال تک خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، ہر طرح کی اذیتوں کو، ٹارچر کو، فزیکل اٹیک کو، ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، تب اللہ یہ کہتا ہے کہ
13 سال کے بعد کہ کہہ دو اے انکار کرنے والا، تو عام انسان کا معاملہ کیا ہوگا؟ استاد مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ عام انسان تو 113 سال تک بھی دعوت کا پیغام جاری رکھے، دعوت کا پروسیس جاری رکھے، تب بھی وہ اس سطح پر نہیں پہنچ سکتا ہے کہ وہ کہے، کیونکہ ایک عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ پیغمبر کے درجے اور پیغمبر کی نوعیت کا دعوتی عمل جاری کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 113 کیا، اگر 1013 سال تک بھی مسلمان ایک ہی قوم کے درمیان خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، تب بھی ان کو یہ حق نہیں حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے آج مسلمانوں کے اندر تو دعوتی شعور تک موجود نہیں ہے، دعوت کا پروسیس جاری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ موجودہ زمانے میں کچھ ڈیکیڈ سے 2-3 ڈیکیڈ سے کچھ لوگ دعوت کا نام لیتے ہیں، لیکن اب پورا جائزہ لیجئے اور پیغمبر کے دعوتی پروسیس سے آپ ان کا کمپیریزن کیجئے تو آپ پائیے گا کہ اس معیار پر وہ نہیں اتر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کی دعوت میں نفرت نہیں تھی، پیغمبر کی دعوت میں دعوت کے علاوہ کوئی دوسری چیز شامل نہیں تھی۔ پیغمبر نہ سیاست کرتے تھے، پیغمبر نہ کوئی مادی جھگڑا اپنی قوموں سے چھیڑتے تھے، پیغمبر اپنے مخالفین کی ذاتیوں کے باوجود کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیے پیغمبر اسلام کو 13 سال تک مکہ میں ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ ان اہل مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور ان کے اس منصوبے کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، جس واقعے کو لائف آف دی پروفٹ محمد میں ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں۔ آپ مدینہ جاتے ہیں، مدینہ جا کر آپ نے جو پہلی اسپیچ کی ہے، پہلی اسپیچ، وہ پہلی اسپیچ کیا تھی؟ وہی لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا۔ ایک بھی بیان آپ کا ایسا نہیں آتا ہے کہ آپ مدینہ جا کر مدینہ کے لوگوں کو مکہ کے لوگوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی اس ملک کی شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ حالیہ زمانے میں ایک دائی ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے اور وہاں صرف شکایت ہی کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کا شیوہ نہیں تھا۔ تو عام آدمی اپنی پوری زندگی ڈیووٹ بھی کر دے اور 1013 سال بھی وہ لگا دے تو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا کہ وہ کہہ سکے کہ اے کافر ہو، اے کافر ہو، اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ دوسری بات کیا ہے اس سلسلے میں اہم بات، کہ خود پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے کسی کو یہ کہتا ہے، پیغمبر خود سے یہ کام نہیں کرتا ہے۔ اب بعد کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے جو چیز بچی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ تمام انسانیت تک کامل خیر خواہی، کامل محبت کے ساتھ خدا کا بھی پیغام، آخری پیغام پہنچاتے رہے۔ ان کے اختیار ہی میں نہیں ہے، عالم غیر عالم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ کوئی اس دنیا میں کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا۔ کوئی خانہ کعبہ پر چڑھ کر کوئی بات کہنے لگے، اس وقت بھی اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو کافر کہہ کر پکارے۔ یہ پیغمبرانہ کام ہے اور پیغمبر یہ کام اللہ کی رہنمائی میں کرتا ہے۔ غیر پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا لفظ استعمال کرے۔ جو مسلمان، عام مسلمان، عالم، کوئی بھی اگر ایسا کام کرتا ہے تو وہ بہت ہی گمبھیر قسم کے جرم میں مبتلا ہے، وہ بہت ہی زیادہ جسارت کا کام کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو انسانی دائرے سے نکال کر خدائی دائرے میں پہنچا رہا ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ اس کا انجام کل آخرت میں کیا ہوگا۔ دیکھیں دعوت کے لیے، دعوت کی جو پہلی شرط ہے، پہلی شرط وہ یہ ہے کہ دعوت کی ذمہ داری کو لے کر اٹھنے والا شخص دوسری قوموں کے لیے اپنے دل میں نفرت کا ٹائنی پارٹیکل بھی نہ رہنے دے، وہ اس کو کھرچ کر نکال دے۔ دعوت اور عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت کا مطالعہ کیجئے جو پیغمبر ہود علیہ السلام کے ریفرنس میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابلغکم رسالاتی ربی وانا لکم ناصح امین، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تو بس اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اپنے رب کا بس پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ناصح اور امین ہوں۔ ناصح نصح سے ہے، نصح نون صاد ہا،
تو یہ نص عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا خیر خواہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، میں تمہارا اینیمی نہیں ہوں، مجھے تم سے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، مجھے تم سے صرف اتنا ہی چاہیے کہ تم سنو میری بات کو اور مان لو، نہیں مانتے ہو تب بھی میں پہنچاتا رہوں گا، اور میں تمہارے لیے ناصح ہوں، یعنی خیر خواہ۔ تو دعوت کا کام کامل خیر خواہی کی زمین پر شروع ہوتا ہے۔ دعوت اور عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دعوت کا کام کرنے والا دوسری قوم سے محبت کرتا ہے، وہ دوسری، اب خیر خواہی کا مطلب ہے کہ دوسری قوم اگر کوئی غلطی بھی کرتی ہے، وہ داعی کو نقصان پہنچانے کا بھی معاملہ کرتی ہے، اذیت دیتی ہے، تو ان اذیتوں کو بھی وہ برداشت کرتا ہے۔ قرآن میں پیغمبر کی زبان سے ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، کہ ہم تمہاری اذیت پر بھی صبر ہی کریں گے۔ صبر کے بغیر کوئی خیر خواہی کے جذبے سے نہیں بھر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ امین، کہ دعوت امانت کے جذبے سے ہوتا ہے، یہ کوئی کریڈٹ لینے کا کام نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب وہ بہت بڑا آدمی ہے، دوسری قوموں کے اوپر وہ ایک بہت بڑی ہستی بن کر کھڑا ہو رہا، نہیں، بلکہ امانت دار بن کر کھڑا ہونا۔ اور جس شخص کو دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے ان دو باتوں کا احساس ہو جائے کہ مجھے دوسری قوم کے لیے ناصح بننا ہے اور میں اس معاملے میں امین ہوں، میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے، مجھے یہ پہنچانا ہے، یہ میری ریسپانسبلٹی ہے، اس میں کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے۔ تو دعوت خیر خواہی کی زمین پر کھڑی ہوتی ہے۔